नाजरीन, मुगलों और अफगानों के दरमियान तारीखी और सकाफती रवाबत बहुत गहरे हैं। बाबर बादशाह जब समरकंद से शिकस्त खाकर निकलते हैं और हरात में मिर्जा बरादरान जो हैं वो उन्हें अपने यहाँ दावत देते हैं, मेज़बानी करते हैं। बाबर बादशाह वहाँ कई माह गुजारते हैं और वहाँ के हुक्मरान की ये ख्वाहिश होती है दो भाइयों की कि किस तरीके से बाबर उनके फौज की कमान संभाल लें। लेकिन बाबर बादशाह नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपनी सल्तनत की तलाश में दोबारा निकलते हैं। उनके साथ जो है वो 200-300 के लोग हैं लगभग, जिनके पास पूरा असला भी नहीं है, घोड़े नहीं है, खुराक पूरी नहीं है। और बाबर बादशाह की उम्र भी 20 बरस के लगभग है। लेकिन ये याद रहे कि जब बाबर बादशाह 20 बरस में इतनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और इतनी फतूहात हासिल कर चुके हैं और इतनी बार शिकस्त खा चुके हैं कि उनकी बहादुरी के किस्से जो हैं वो जुबान ज़दे आम हो चुके हैं। खसूसन जो फौजी हैं और जो लश्करी लोग हैं, उनके लिए बाबर बादशाह की कमान में खिदमत सर अंजामना किसी एजाज से कम नहीं है। बाबर बादशाह जब अपने 200-300 सिपाहियों के साथ जो है वो कुंद की तरफ निकलते हैं, जिसे कंदूस भी कहा जाता है, वहां थोड़ी देर पड़ाव करते हैं। इतनी देर में उनके साथ लश्करी आकर मिलना शुरू हो जाते हैं और जब वो काबल की तरफ जाते हैं, ये तकरीबन 1504 ईस्वी की बात है, 1504 ईस्वी की, जब बाबर बादशाह काबल का रुख करते हैं। और उस वक्त तक जब बाबर काबल के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाते हैं, तब तक बाबर बादशाह की फौज में 20 से लेकर 30,000 लोग शामिल हो चुके होते हैं। वहां का हुक्मरान जो अरगन कबीले का है मुकीम, उसको पैगाम दिया जाता है कि खून खराबा नहीं चाहते, आप हथियार डाल दें और हम पुरअमन तौर पर शहर में दाखिल होना चाहते हैं। थोड़ी बहुत जो है वो जो है वादे करके मुकर जाने के बाद, कुछ तारीखें देने के बाद, कुछ वक्त लेने के बाद, बिल आखिर जो है वो जो अरगन हुक्मरान है वो बाबर बादशाह के साथ एक मुआहदा कर लेता है। मुआहदे में तय होता है कि वो अपनी दौलत अपने साथ ले जाएगा, अपने अजीजो अकारब साथ ले जाएगा। वो जब दरवाजे से निकलना चाहता है तो लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे इस तरह भागकर जाने नहीं देंगे, लेकिन बाबर बादशाह का लश्कर उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है और उन्हें मुआहदे के ऐन मुताबिक जो है वो काबल शहर छोड़ देने की इजाजत देता है। बाबर बादशाह काबल में दाखिल होते हैं। तारीख में ये बात दर्ज है कि जब बाबर बादशाह शाही महल की तरफ जा रहे थे तो लोग उन्हें मरहबा मरहबा कह रहे थे। बाबर बादशाह की वादे पर अमल दरामद और पासदारी वादों की इस कदर मशहूर हो चुकी है कि लोग उन्हें जो है वो अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। बाबर बादशाह ने तकरीबन जो है जब तक हिंदुस्तान फतह नहीं किया वो काबल में हुक्मरान रहे। उन्होंने काबल की तारीफ की, अपनी तुज़्के बाबरी में उन्होंने काबल के दरियाओं के बारे में लिखा, नदियों के बारे में लिखा, वहां की आबशारों के बारे में लिखा, वहां के फलों के बारे में लिखा, फूलों के बारे में लिखा, फसलों के बारे में लिखा, लोगों के अतवार के बारे में लिखा और जितने देहात थे उनके बारे में लिखा। और यहां तक बताया कि अंगूर जो है वो काबल का वो लासानी है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। इसी तरह बाबर बादशाह जो हैं उन्होंने जो वहां पहाड़ हैं उनके बारे में लिखा और बताया कि इस शहर का मौसम इस कदर जो है वो दिल को भाता है कि शायद इस खित्ते में कोई और ऐसा शहर हो जिसका इस तरह का मौसम हो कि सर्दियों में ऐसी सर्दी नहीं पड़ती कि आप सुकून से सो न सकें और गर्मियों में ऐसी शिद्दत नहीं होती कि आप जो है बल्कि ठंडक होती है और आप जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। बाबर बादशाह जो हैं वो उन्होंने यहां तक लिखा कि यहाँ कौमें कौन सी आबाद हैं, कबीले कौन से आबाद हैं। उन्होंने लिखा 20 जुबानें बोली जाती हैं। 20 जो है वो लोग हैं जो मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब रखते हैं, जो मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं। वहां के बारे में लिखा कि हजारे हैं यहाँ पर तुर्क हैं, यहाँ पर अफगान हैं, यहाँ पर ताजिक हैं, यहाँ पर उज़्बेक हैं और बहुत से जो है उनके जो पढ़े अगर तुज़्के बाबरी तो उसमें आपको काबल का पूरा उस वक्त का नक्शा जो है
آپ کے سامنے ایک فلم آنکھوں کے سامنے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بابر بادشاہ کو کابل سے کس قدر محبت تھی کہ انہوں نے وہاں پر بننے والے نان جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور ان کی قسمیں گنوائیں، وہاں پر جو کھانے تیار ہوتے تھے اس کے بارے میں بتایا۔ بابر بادشاہ نے 1526 عیسوی جب ہندوستان فتح کیا تو ہندوستان میں تو بہت گرمی پڑتی تھی اور گرمیوں میں برف کی بڑی ضرورت پڑتی تھی، لیکن لکھتے ہیں کہ یہاں کی برف ہندوستان کی کوئی زیادہ لذت والی برف یا اچھی برف نہیں ہے، لہذا کابل سے برف جو ہے وہ ہندوستان جاتی تھی، قافلہ وہاں سے چلتا تھا اور کابل آتا تھا، اور کابل سے کھانے پینے کی اشیاء خاص طرح کی بنی ہوئی وہ لے جاتے تھے۔ بابر بادشاہ کا جی چاہتا تھا کہ دنیا کی جو اچھی چیز ہے وہ کابل میں لائیں۔ جب پہلی دفعہ ہندوستان نے فتح کیا تو تب لاہور تک آئے وہ، اور لاہور کو فتح کر لیا۔ وہاں دیکھا کہ گنا بڑا زبردست اگتا ہے اور کیلے کا پھل بہت اچھا ہوتا ہے، تو جاتی دفعہ جو ہے کابل میں کیلا بھی لے گئے اور گنے بھی لے گئے، اس کا بیج لے گئے، اور وہاں جا کر باغ وفا میں جو ہے اس کی آبیاری کی اور لکھا اپنے تذکرہ بابری میں کہ بہت ہی خوبصورت گنا پیدا ہوا اور بہت ہی خوبصورت قسم کے کیلے کا اوپر پھل لگے۔ چونکہ کابل اور افغانستان کی زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہ ہونے کے قابل برابر ہے، اس لیے ان کی آمدنی کا اس وقت بھی ذریعہ جو ہے وہ ایک عالمی منڈی کے طور پہ تھا، ایک سٹاپ اوور تھا۔ ہندوستان کے تاجر جو ہے وہ سامان لے کر جاتے تھے، سینٹرل ایشیا کی طرف جاتے تھے اور چین کی طرف جاتے تھے، اور جو سٹے کرتے تھے وہ کابل میں کرتے تھے، اس لیے وہاں پر سرائیں بنوائی بابر بادشاہ نے۔ وہاں جو تاجر آتے تھے ان کی سہولت کے لیے تو عام گاہیں بنائیں اور اس کابل کو اس قابل کر دیا کہ اس کی معاشی حالت جو ہے وہ کسی بھی اچھے ترقی یافتہ ملک کے برابر ہو گئی تھی۔ بابر بادشاہ جو ہیں انہوں نے کابل میں 10 باغات بنوائے، اور جو باغ بابر ہے اس وقت یہ بھی انہوں نے خود بنوایا، اور جو ہے اسی طرح وہاں پر سڑکیں بنوائیں، راستے بنوائے، پل بنوائے جہاں سے لوگ جو ہے وہ آ جا سکتے تھے، اس کی جتنی ترقی ممکن ہو سکتی تھی اس کے وسائل کے اندر اس کے لیے پوری تگ و دو کی۔ آپ دیکھیے ذرا کہ بابر بادشاہ جو ہیں وہ ہندوستان ان کے لیے پہلی ایسی حکومت تھی جس میں سلطنت تھی جس میں وہ بے خوف ہو کر جو ہے وہ حکمرانی کرتے رہے، اور وہاں انہوں نے ایک زبردست جو ہے وہ فوج بھی تیار کی، پھر اس کی ٹریننگ کی، پھر وہیں سے ہندوستان پر جو ہے وہ 4-5 بار حملہ آور ہوئے، اور آخری بار جو ہے 1526 میں وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے مغل ہندوستان کی جو ہے مغل سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ وہ بانی ہیں، اور ان کو یہ سہولت اور ان کو یہ اعتماد جو ہے وہ کابل اور افغان لوگوں نے بخشا کہ انہوں نے ان کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی، ان کے جانے کے بعد جو ہے ہندوستان میں کوئی سازش نہیں کی۔ وہ آگرہ اور دہلی میں تھے، پھر بھی ان کی قلم رو میں کابل شامل تھا، اور کابل ان کی قلم رو میں مغل بادشاہوں کی قلم اورنگزیب عالمگیر تک رہا۔ 250 برس تک جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے افغانستان منسلک رہا، اور وہاں سے مغل بادشاہ جو ہے جہانگیر ہر سال آتے تھے، اورنگزیب عالمگیر ہر سال آتے تھے، تو افغانوں نے مغلوں کے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہر قدم پر ان کے ساتھ وفا کی، اور مغل کابل کو اپنا گھر کہتے تھے۔ بابر بادشاہ کہتے تھے کہ کابل میرا گھر ہے، یہاں تک ان کی کابل کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے کہ ان کی وفات ہوئی 531 عیسوی میں تقریباً، اور ان کو دفنایا گیا چہار باغ آگرہ میں، لیکن انہوں نے ہمایوں کو وصیت کی کہ مجھے جو ہے وہ باغ بابر میں دفنایا جائے کابل کے اندر، لہذا کوئی 4-5 سال کے بعد ان کا جسد خاکی جو ہے وہ لا کر کابل میں چہار باغ جو ہے اپنا باغ بابر جو ہے وہاں آپ جائیں۔ وہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یونیسکو نے اسے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، اس کی بناوٹ کے اوپر ایک الگ جو ہے وہ تاریخ ہے لکھی گئی ہے، لیکن ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی اور مغلوں کے جد امجد نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے دفنانا جو ہے وہ کابل کے اندر ہے۔ اس قدر انہیں اس مٹی سے محبت تھی اور اس قدر انہیں افغان قوم سے محبت تھی۔ مغلوں کی لڑائیاں پٹھانوں کے ساتھ ہوئی ہیں، اور پٹھانوں سرحد کے اس پار بھی رہتے ہیں اس پار بھی رہتے ہیں۔ اب تو خیر ہم سب
الحمدللہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں اور بھائی بھائی ہیں، اور تمام برادریاں جو ہیں وہ پھولوں کی مانند ہیں، اور ان سب پھولوں کو ملا کر ایک گلدستہ بنتا ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنی بناوٹ ہے، اپنی ساخت ہے۔ اس لیے میں ایک تاریخی صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ افغان تھے اور یہ مغل تھے، جن کے آپس میں پھر رشتے بھی ہوئے، اور وہاں پشتو زبان سیکھی مغلوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ کے پی کے اندر، سوات کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر بہت سے مغل ہیں جو پشتو بولتے ہیں، اور ہم انہیں پٹھان کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بتاتا چلوں، بہت غلط فہمی ہے یہاں پر لوگوں کے اندر، خدا نخواستہ مغلوں کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں۔ بشری کمزوریاں ان کے اندر ہوں گی، ان کے اندر ہیں، انہوں نے تسلیم کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کے ساتھ درگزر فرمائے۔ لیکن جہاں جہاں انہوں نے حکومت کی، وہاں انہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ کیا اور شرعی عدالتیں قائم کی، اور اسلامی نظام جو عدالت کا تھا وہ نافذ کیا، معیشت کا نافذ کیا۔ اسی وجہ سے لوگ ان سے اور مسلمان ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو میں آپ کو آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانوں کے ساتھ ہمارا بھائیوں جیسا تعلق ہے، بطور پاکستانی بھی اور بطور مسلمان بھی، اور جو مغل برادری ہے پاکستان کی، وہ بھی یاد رکھیں کہ افغانوں کے لیے ہمارے دل بھی دھڑکتے ہیں، ان کی خواہشوں کے ساتھ ہماری خواہشیں منسلک رہتی ہیں۔ ان کا امن ہمارا امن ہے، ان کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے۔ دیکھتے رہیے مغل چینل۔